پہلے میں نے 1 2 3 سوال کرنے ہیں آپ سے، آپ نے اس کا جواب دینا دیانتداری سے، پھر مسئلہ سمجھانا ہے میں نے۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، گارا اٹھاتا ہے، سیمنٹ اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھا کر دوسری تیسری منزل پر پہنچاتا ہے۔ شام کو جو اس کو مزدوری ملتی ہے، یا دکاندار صبح سے لے کر شام تک 12 14 گھنٹے دکان پر ٹائم دیتا ہے، جتنی اس کی کمائی ہوتی ہے وہ شام کو گھر میں لا کر بچوں پر خرچ کرنے کی بجائے اس کو تندور میں ڈال کر جلا دے، تو معاشرے کے عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ یہ کیسا شخص ہے جس کو مہینے بعد تنخواہ ملی ہے، اس نے اپنی پوری کی پوری تنخواہ تندور میں ڈالی اور اس کو جلا کر آگ لگا دی۔ عقل مند لوگ آپ میں سے معاشرے کے کیا رائے ہے ان کی اس بندے کے بارے میں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے جواب دینا۔ بے وقوف ایک بندہ ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، کوئی 10 سال بعد اس کو اللہ نے اولاد دی ہے، وہ اولاد کے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کے اس کو قتل کر دیتا ہے، 10 سال بعد ملی ہے اولاد۔ اس بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ عقل مند کیا کہیں گے؟ اتنا ہی ہے پہلے جتنا یا اس سے بڑا؟ اس سے بڑا کہیں گے۔ ایک بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام نہیں، حلال کما کما کے اس نے اپنا گھر بنایا ہے، بنگلہ بنایا ہے، کوٹھی بنائی ہے 2 3 منزلہ، اور گھر کی ساری آسائشیں اس کے اندر اس نے فراہم کر دی۔ پہلے وہ کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اب اس نے اس اپنے نئے گھر میں ساری چیزیں مکمل کر کے منتقل ہونے، وہ منتقل ہونے سے پہلے اس کی چھت پر چڑھتا ہے اور چھلانگ لگا کر خودکشی کر کے مر جاتا ہے۔ اس کو عقل مند لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے، بیوقوف۔ پہلے دونوں جتنا بڑا ہے یا ان سے بھی بڑا؟ پہلے دونوں سے بڑا بیوقوف ہے یہ، ایسے ہی ہے نا؟ آپ نے ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ، میں اللہ کی قسم کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ آپ سے سوال نہیں کیے، نہ میں کسی کا دل دکھانے آیا ہوں، نہ میرا مقصد ہے کسی کا دل دکھانا۔ میں ایک خطرناک شے سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں جس سے ہم بچنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی بچنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ مال اولاد سے کم قیمتی چیزیں، یہی ہے نا؟ مطلب مال تنخواہ 1 مہینے کی جلا دے دوبارہ پھر مل جائے گی، 1 دن کی کمائی جلا دے دوبارہ دوسرے دن پھر کما لے گا۔ اولاد پہلے 10 سال بعد ملا ہے بچہ، اب پتہ نہیں دوبارہ رب دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یہ تو اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور جان تو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، وہ تو دوبارہ، اولاد ممکن ہے دوبارہ بھی ملتے ہیں، جان تو دوبارہ نہیں ملتی، تو یہ اس سے پہلے دونوں سے بڑا بیوقوف ہے یہ، ایسے ہی ہے نا؟ کسی کو اختلاف نہیں ہے اس سے۔ میرا سوال ہے آپ سے، جو ان تینوں چیزوں سے بڑی رب کی نعمت، رب کی دولت اس کے پاس ہو اور اس کو خود تندور میں ڈال کر پھونک دے، اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اسے؟ جواب دینا یار، چپ ہو گئے۔ ایک سے بھی بڑا بیوقوف پاگل، ایسے ہی ہے نا؟ کہیں گے صرف یہ حقیقت میں وہ پاگل ہے، حقیقت میں پاگل ہے یا؟ اور پھر اس چوتھی کیٹاگری کے ہم سب شکار ہیں، ناراض نہیں ہونا، ہم سب چوتھی کیٹاگری والے لوگ بیٹھے ہیں، ناراض نہیں ہونا، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، وہ کیسی، وہ کون سا سرمایہ، وہ کون سی دولت، وہ کون سی رب کی اتنی بڑی نعمت ہے جو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جو اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اس کو ہم سب کفر بستہ ہے لٹانے پر، جلانے پر، اس کو تباہ و برباد کرنے پر دن رات ہم خود لگے ہوئے ہیں۔ وہ
کون سی دولت آ گئی ہے؟ ان سب دولتوں سے بڑی دولت ہے. ہاں میرے بھائیوں، میں وہی بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ دولت ہے نیک اعمال کی. کون سی دولت ہے؟ نیک اعمال کی. اولاد، مال اور جان، یہ سب کچھ تینوں کی تینوں چیزیں مل کر پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ نیک اعمال والی نعمت کے برابر تو کیا اس کا 100واں حصہ بھی نہیں بن سکتی. اتنی قیمتی نعمتیں ہیں وہ نیک اعمال، نیکیاں جو ہم نے کمائی. دلیل کیا ہے اس کی؟ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، ان پر دوبارہ غور کریں. کل قیامت والے دن ترازو قائم ہونا ہے. لکھا ہوا اپنے قرآن میں نیکیاں اور بدیاں تلنی ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں کے اعمال پر پلنا بھاری ہو گیا، وہ پسندیدہ زندگی جنت میں، خوشی والی زندگی میں جنت میں ہوگا. اور جس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، وہ جہنم میں جائے گا. ایسا ہی ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ مال کی بنیاد پر ہونا ہے. میں اور آپ میں سے کوئی بندہ ساری دنیا کا مال اکٹھا کر کے لے جائے، دیانتداری سے بتائیں، رب کو ساری دنیا کا مال دے کر جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں. ساری دنیا کی اولاد کو اپنی اولاد بنا کر رب کو دے دیں کہ یہ لے لے، مجھے بچا لے گا رب. مجھے رب 1000 جانے دے دے، ارب خرب جانے دے دے، میں خرب جانے دے کر تو مجھے جہنم سے بچا لے گا رب. بچنا کس سے ہے؟ نیک اعمال سے. نیک اعمال ہی یا کوئی اور بھی شے ہے؟ نیک اعمال ہی. میرے بھائیوں، رمضان گزرا ہے، ابھی رمضان گزرا ہے. ماشاءاللہ بے شمار مسلمان آپ کو ایسے ملے ہیں جنہوں نے پورے 11 مہینے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی، انہوں نے رمضان میں نمازیں پڑھی ہے نا. اللہ کی قسم، انہوں نے سال میں ایک رات بھی تہجد نہیں پڑھی تھی، انہوں نے رمضان میں راتوں کا قیام بھی کیا. جنہوں نے 11 مہینے قرآن مجید کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا تھا، اللہ کی قسم انہوں نے کچھ نہ کچھ قرآن کو پکڑا ہے، دیکھا ہے اور پڑھا ہے. ایسے بے شمار لوگ، اور ایسے بھی ملیں گے جن کو ان میں سے کسی چیز کی بھی توفیق نہیں تھی. ایسے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہیں ایسے بھی. میں ان کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات کرتا ہوں. راتوں کے قیام بھی ہوئے، تلاوت بھی ہوئی، سخاوت بھی ہوئی، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، اعتکاف بھی کیا، اور بھی نیکی کے کاموں میں حصہ لیا، نیکیاں کما لی. اب نیکیاں کما کر نا، رمضان گزرتے ہی شیطان نے ہم سے وہ گندے گھٹیا اور وہ منحوس کام کروائے. پیدا کرنے والے کی قسم ہے، وہ ساری کی ساری نیکیاں جو کمائی تھی وہ ہم نے تیلی لگا کر پھونک دی اپنی زندگی میں، اپنے ہاتھوں سے، شیطان کے کہنے پر. تیلی لگا کر خود پھونکی ہیں. ابھی ثابت کروں گا. ہم سب اس چوتھی کیٹاگری کے لوگ والے لوگ ہیں. آپ نے پہلے تینوں کیٹیگریوں کو کہا، وہ پہلا چھوٹا، دوسرا بڑا، تیسرا اس سے بڑا بیوقوف ہے، اور چوتھے کیٹیگری والے وہ ان تینوں سے بڑے بیوقوف اور احمق آپ کو ماننا پڑے گا. اور ہم سب اس چوتھی کیٹیگری کے لوگ ہیں. یار نیکیوں کی رب نے توفیق دی تھی، نیکیاں کما لی. ہمیں چند ٹکے کما کر ان کو ضائع ہونے نہیں دیتے، لوٹنے نہیں دیتے. ان کی حفاظت کرنے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، آخری حد تک جاتے ہیں کہ یہ پیسے لوٹ نہ جائیں. نیکیاں کما کر ہم خود تیلی لگا کر پھونک رہے ہیں ان کو. وہ چند ٹکوں کو پھونکنے والا تندور میں وہ بیوقوف. اور جو نیکیاں کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، جس بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے جنت اور جہنم کا، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے پھونک دوں. اور میں عقل سمجھتا ہوں کیسے، کس بنیاد پر، کیوں؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنے میرے بھائی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لوں گا. تھوڑا سا اشارہ کروں گا. باتیں بہت ساری باتیں. میں نے اس موضوع پر نا 3 جمعے پڑھا دیے ہیں مرکز میں. وہ جمعے موجود ہے نیٹ پر.
3 جمعے پڑھائے ہیں، ابھی 3 چیزیں مکمل ہوئی ہیں وہ جو ہم کرتے ہیں، ابھی کافی ساری چیزیں باقی ہیں۔ 3 جمعے مطلب 3 گھنٹے میں اس پر بول چکا ہوں۔ میں خلاصہ آپ کا نچوڑ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں سے، اور ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے، اللہ نے کہا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، بہت توجہ سے سنیے بات، اے ایمان والو، اے مومنو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے اور بلاتے ہو محمد رسول اللہ کو ایسی آوازیں نہ دو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تو سمجھتے رہو نیکیاں بڑی کی ہوئی ہیں، چوری بڑی ہوئی ہے، رب کو دکھا دیں گے، اور پلے میں کچھ بھی نہ ہو، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، اللہ کے نبی کی معمولی سی بے ادبی اور گستاخی کے نتیجے۔ نبی کی بے ادبی اور گستاخی آپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر عمر تکرار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک بات پر، تو یہ آیت اتر آئی، یہ والی آیت۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قاد الخیرام یادیکا، وہ کلمہ پڑھنے والوں، وہ مسلمانوں، اولاد آدم میں نبیوں کے بعد سب سے افضل تھی ہستیاں قریب تھی کہ ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے، ابو بکر عمر، ان کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی، آیت سن کر نہ ثابت بن قیس بن شماس خطیب تھے رسول اللہ کے، گھر میں بیٹھ گئے، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ثابت نظر نہیں آتا، صحابہ نے کہا ہم ڈھونڈ کے خبر لاتے ہیں اس کی۔ ڈھونڈتے ہوئے گھر پہنچے تو سر جھکا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے سارے اعمال برباد ہو گئے اور میں اہل نار میں سے گزرتی ہوں، میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوتی ہے۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، شباز تو یہ کہہ رہے ہیں، ثابت یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو خبر دو، خوشخبری دے کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اہل النار میں سے نہیں ہے بلکہ تو جنت والوں میں سے ہے، یہ بتاؤ اس کو جا کر۔ صرف اس کے ذہن میں یہ تھا میری آواز اونچی ہے، اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، قرآن کا فیصلہ، میرے اعمال تو برباد ہو گئے، وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ زندگی میں آپ کی آواز سے آواز کو اونچا کرنا تو سمجھ آتا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں دنیا میں، اب آپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنے کا کیا مطلب؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے، اور یہ خطاب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، تو اب آواز اونچی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی اس سیدھی صاف بات ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث، یہ آپ کی آواز ہے کہ نہیں؟ میرے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے اور میں امام الانبیاء کے فرمان کے سامنے اپنی مرضی، اپنی خواہش، میں اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو اللہ کے نبی کے فرمان پر مقدم کر لوں، فرمان کو ایک کام سے دوسرے سے نکال دوں، اپنی مرضی کو نہ چھوڑوں، کیا میں نے اپنی مرضی کو محمد رسول اللہ کی آواز سے اونچا کیا کہ نہیں کیا؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں دن رات؟ ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا ہے، دوسری طرف اپنے دل کی خواہش ہوتی ہے، نفسانی خواہش ہوتی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہم نبی کے فرمان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اپنی خواہش کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے۔ دن رات ایسا ہوتا ہے، شیطان کی بات ایک طرف ہوتی ہے، رسول اللہ کی ایک طرف ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان کی بات کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ بات کو اونچا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کیوں نہیں کیا؟ نیکیاں بچ جائیں گی یا برباد ہو جائیں گی؟ قرآن غلط ہو جائے گا، میری نیکیاں بچ جائیں گی۔ امام الانبیاء نے کہا، غور کرنا، خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہوئے اور لوگوں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ کحرمت یوم هذا فی شہر هذا فی بلد هذا الا هل بلغت؟
مسلمانوں، ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا دوسرے پر اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت حرام ہے۔ جس طرح یہ دل حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا، یہ شہر مکہ حرمت والا، ایسے ہی اللہ نے ہر مسلمان پر دوسرے کا مال، جان، عزت حرام کر دی ہے۔ مت کسی کے جان کے ساتھ مت کھیلو، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ مت کھیلو، کسی کے مال کے ساتھ مت کھیلو۔ اب دیکھ رہے ہیں ہم مسلمان، ہمارے ہاتھوں سے کسی کی چادر چار دیواری محفوظ ہے، ہاں، جس کی چادر چار دیواری پر مال کر دیتے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی روکنے والا ہے۔ جس کا چاہتے ہیں رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، دھوکے فراڈ کے ذریعے، قبضہ مافیا کے ذریعے ہم لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، چوری کر کے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ مال محفوظ ہے لوگوں کا ہم سے۔ اللہ کے نبی کی بات کو مانا یا شیطان اور اپنی خواہشات کو نبی کی آواز سے اونچا کر دیا ہم نے؟ نبی کی بات کو تو لگایا پکڑے رہے اور اپنی خواہشات کو آگے رکھا ہے۔ یہ نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے تیری لگا کے پھونک رہے کہ نہیں پھونک رہے۔ دوسری بات سنیں، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب سب نے سنی ہوئی ہے، ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم میں آپ کو نشانہ بنا کے نہیں کہہ رہا، میں ساری مسلمان امت کا رومال ہو رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ بالکل نہیں ہچکچائے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بندے بیوقوف ہے، ایسے ہی ہے نا، اور ہچکچانا بھی نہیں چاہیے، بات بھی حقیقت ہے، غلط نہیں کہا آپ نے، لیکن جو ان سے بڑا رب کی نعمت اور دولت کو خود چلا رہا ہو وہ کس کا قاتل مند ہے، مجھے یہ سمجھانا ہے آپ نے تھوڑا سا۔ وہ ہم سب عقلمند بن کے بیٹھے، خود اپنی نیکیوں کو پھونک کر، جو جان سے بھی قیمتی، اولاد سے بھی قیمتی، مال سے بھی قیمتی۔ امام الانبیاء نے کہا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی جانتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لوگوں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بے صلاۃ و صیام و زکوٰۃ، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکاتیں بھی دی ہوگی۔ ایک روایت میں، اللہ کی قسم ایک روایت میں لفظ ہے، اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لفظ ہے رسول اللہ کے۔ اس روایت میں نہیں ہے، دوسری روایت میں یہ نیکیوں کے پہاڑ کے الفاظ ہیں، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا۔ لیکن کیسے آئے گا؟ کبھی شادامہ زندگی میں یہ گالی گلوچ کرتا تھا، گالیاں نکالتا تھا، گالی اس کی زبان پر سرے عام چلتی تھی، اپنے ملازموں کو بھی گالیاں دیتا تھا، ہاں، یہ جس کے ساتھ لڑتا تھا اس کو بھی گالیاں دیتا تھا، اپنی بیوی اولاد کو بھی گندی گالیاں نکالتا تھا، بات بات پہ گالی اس کی زبان پر چلتی تھی۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی، یہ لوگوں پر جھوٹی تہمتیں الزام لگاتا تھا، جھوٹی تہمت لگاتا تھا۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو لفظ بولتے ہیں، کسی کو گالی نکالنی ہونا کیا کہتے ہیں؟ حرامی کہتے ہیں کہ نہیں؟ حرامزادہ، وہ حرامدیا، وہ حرامزادیا، وہ حرامیاں۔ کبھی ان لفظوں پر غور کیا؟ لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم عقل مند ہیں بڑے، وہ تو بیوقوف ہیں، پیسے ضائع کرنے والے، جلانے والے تو دور میں، ہم تو عقل مند ہیں، کبھی غور کیا؟ اللہ کی قسم اس کا مطلب ہے حرامی کا، حرامزادے کا، حرامدے کا، کہ تیری ماں بدکار ہے، اس نے بدکاری کر کے تجھے پیدا کیا ہے، تو اپنے باپ کے نطفے کا نہیں ہے، اس کی ماں پر بدکاری کی تہمت لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر چار دعا دیں گے نا، رب نے کہا سرے آمن کو 80 کوڑے لگاؤ چوک میں کھڑے کر کے۔ قذافہ ہاتھا بس صفا کا دمہ ہاتھا، اس نے سر کھڑا تھا کسی کا، ہمسائے کا، میں دوست کا، مارا تھا، کسی کی بازو توڑی تھی، کسی کی ٹانگ توڑی تھی، خون خراب پایا تھا، ایسے وہ اکلا مالا ہاتھ ہے، اس نے فلانے کا مال کھایا تھا۔ کیسے کھایا تھا؟ چوری کر کے، ملاوٹ کر کے، سود کے ذریعے، دھوکہ دے کر، 2 نمبری کر کے، جھوٹی قسم اٹھا کے 1 نمبر سامان دینے کی بجائے 2 نمبر دے کر کہا تھا اللہ کی قسم یہ 1 نمبر ہے۔ کرپشن کر کے، خیانت کر کے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے، بہنوں کا مال کھا کر، ان کا حصہ ان کو نہ دے کر لوگوں کا مال کھایا تھا۔ بس ذرا بہذا
اس نے لوگوں کو نجائز پھیٹیاں لگائی تھی. یہ بڑا طاقتور تھا, جو آتا تھا کمزور اس کو پھڑکا دیتا تھا, پھیٹی لگاتا تھا, بدماش تھا یہ بڑا. اب رب کی عدالت کیا ہے؟ لیکن نیکیوں کے پہاڑ بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, زکاتیں بھی ہیں, اللہ کی قسم ساری نیکیاں ہیں. لیکن وہ کیا ہے؟ جس کو بندے کو گالیاں نکالی تھی زندگی میں, جتنے لوگوں کو گالیاں دی تھی, ان گالیوں سے اس کی جتنا امن عزت سلامتی سے جینے کا نقصان ہوا تھا نا, اس کے نقصان کے برابر جتنی اس کی نیکیاں بنتی ہیں, اس سے نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی. جن پر تہمتیں لگائی تھی, اس تہمت کے برابر جتنا اس کا نقصان ہوا تھا, اس کے نقصان کے برابر جتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. جن کا خون پایا تھا, تکلیف دی تھی, اس تکلیف کے برابر جتنی نیکیاں ملتی ہیں اس کی لے کر اس کو دے دی جائیں گی. جس سے رشوت کی تھی, کرپشن کی تھی, خیانت کی تھی, ملاوٹ کی تھی, دودھ میں پانی ڈالا تھا, کیمیکل گھول کر لوگوں کو دودھ کے نام پر پلا کر لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کا ٹھیکہ اس کم وقت اس درندے نے اٹھا رکھا تھا. پیسے دودھ کے لیتا تھا, لوگوں کو کیمیکل پلا کر بتاتا تھا یہ ظالم, یہ بھیڑیا انسان لگا. مسلمان کہنا تھا اپنے آپ کو یہ حج روزے نمازیں لے کے رب کی عدالت میں. سب کو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے, حقوق لینے والے باقی ہوں گے. پیارے پیغمبر کہتے ہیں اب جس کا حق طرف ہوا ہے اس کے گناہ اس کے حق کے برابر لے کر اس بندے کو ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. میری امت کا یہ مفلس ہے, یہ ہے کنگال فقیر. وہ نہیں ہے جس نے نمازیں نہیں پڑھی ساری زندگی, اللہ کی قسم وہ مفلس نہیں ہے. وہ مفلس نہیں ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا, وہ مفلس نہیں ہے جس نے ایک ٹکا بھی زکات نہیں دی کبھی. مفلس وہ ہے جو نمازی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, زکات بھی دیتا ہے, نیک اعمال بھی کیے, لیکن سارے نیک اعمال کو پھونکنے کا تو بس تو خود اپنے ہاتھوں سے کر کے آیا بیٹھا رب کی عدالت میں. اس سے بڑا حقوق کا پٹھا کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اور یہ بتائے کون کون نہیں کرتا ہمارے معاشرے میں؟ ہر بندہ اس میں ملوث ہے, ہر بندہ ملوث ہے اس میں, خود نیکیاں پھونک رہے ہیں اپنی. یہ جو ہے نا نبی کی آواز سے آواز اونچا کرنا, اس کی تو بندے کو سمجھ آ جائے, بندہ کر لے توبہ, تو دوبارہ نیکیاں کرنے کا موقع بندے کے پاس ہے, پھر نیکیاں کر لے گا, دوبارہ حاصل ہو جائے گا. اسی طرح میرے بھائیوں ایک دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, توجہ کرنا, بہت غور سے سننے والی بات ہے. آپ نے فرمایا من فاتت ہو, بریدہ بن حسین اسلمی کی روایت ہے صحیح بخاری میں, من فاتت ہو صلاۃ العصر فقط حبط عملہ, جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے عمل برباد ہو گئے. میرے لفظ نہیں, کسی مولوی صاحب کے, پیر صاحب کے, امام صاحب کے, اللہ کی قسم نہیں, اس ہستی کی ہے جو وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ, جس سے سچی زبان والا رب کی مخلوق میں پیدا ہی نہیں ہوا. اس نبی نے کہا حبط اعمال, اس کے عمل باطل ہو گئے. ویسے تو اللہ نے قرآن میں ساری نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا, لیکن یہ عصر کی نماز کی حفاظت کا خصوصی حکم دیا. اب سارے رمضان میں قیام کیا, پورے رمضان کا, لیلۃ القدر کی رات بھی جاگ لی, روزے بھی رکھ لیے, کہ تلاوت بھی کری, صدقے بھی کیے, سارا کچھ کیا, نیکیوں کے پہاڑ جمع کر لیے اس نے رمضان میں. اور رمضان گزرتے ہی عصر کی نماز چھوڑنے کی عادت بنائی. وہ کاروبار میں گزر جاتی, مصروفیت میں گزر جاتی ہے دنیا میں. اس کے کام پر جو قدرے نہیں تھی, یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میری عصر کی نماز رہ گئی. ساری زندگی کے عمل برباد. فیصلہ ہے محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا سچا ہو. اچھا, جو اپنے عملوں کو برباد کر رہا ہے وہ تو بیوقوف نہیں ہے نا, وہ تو عقل مند ہے نا. امام الانبیاء نے کہا, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری, پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, من اقتنع کلبا, جس نے اپنے گھر میں کتا پالا, وہ کتا شکار کے لیے یا کتا مویشیوں کے لیے, ریوڑ کے لیے نہیں ہے, نقصا کل یوم من حسناتہ قیراتان, اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 2 قیرات کے برابر نیکیاں چھٹ جائے گی, ختم ہو جائیں گی, سڑ جائیں گی نیکیاں 2 قیرات کے برابر. اور 1 قیرات کتنا بڑا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کتنا بڑا. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 10 کلومیٹر, 10.5 کلومیٹر لمبائی ہے احد پہاڑ کی.
اونچائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے. اتنے بڑے 2 نیکیوں کے ڈھیر گھر میں کتا پالنے سے اللہ کی قسم سے روزانہ کے حساب سے کتنی نیکیاں برباد, کھٹے رہ برباد تو دور کے اندر ڈال دی. کر کون رہے؟ ہندو نہیں ہے, یہودی نہیں ہے, سکھ نہیں ہے, عیسائی نہیں ہے, کمیونسٹ نہیں ہے, بدھ مت نہیں ہے, ماشاءاللہ مسلمان ہے, حاجی ہے, اہل حدیث ہے, اہل سنت ہے, پتہ نہیں کیا کیا اسلام کا ٹھیکیدار ہے. گھر میں کتا پڑا ہوا ہے, بڑا قیمتی کتا رکھا ہوا ہے, بڑا مہنگا ملتا ہے. عقل مند ہے نا یہ سب سے. وہ چادر ٹکے تندور میں ڈالنے والا تو متفقہ بیوقوف ہے, اور یہ متفقہ عقل مند ہے سب سے بڑا. جو نیکیاں برباد کر رہا بیٹھا اپنے ہاتھوں سے شیطان کروا رہے تھے. اگر مجھ سے آپ سے ایک ذرہ برابر شرک ہو گیا رب کی عبادت میں, پیدا کرنے والے کی قسم ساری نیکیاں برباد کر دی اپنے ہاتھوں سے. شیطان نے کروائی, ہم نے کر دی. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس راہ پر چل رہے کیا کر رہے ہیں. فلو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قرآن میں رب نے کہہ دیا 18 نبیوں کا نام لے کر تم کیا ہو؟ اگر میرے نبی بھی شرک کریں گے ان کے سارے اعمال برباد, تم کس بات کی بولی ہو؟ اور کتنے لوگ ہیں جو شرک پر قبر بستا ہے. ابو جہل, ابو لہب, اتبا, شیبہ سے بھی گندا شرک اللہ کی قسم اسلام کے نام پر ہمارے معاشرے میں مسلمان کر رہے ہیں. یہ اپنے ہاتھ سے تیلی لگا کر نیکی کو جلا رہے ہیں, بیٹھے کہ نہیں بیٹھے, بیٹھے جلا رہے ہیں. اچھا یہ والی نیکیاں جو چل رہی ہیں, شرک سے توبہ کر لے, کتا رکھنے سے توبہ کر لے, اصل کی نماز چھوڑنے سے توبہ کر لے, نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے سے توبہ کر لے, تو یہ گناہ مٹ جائیں گے. رب ختم کی ہوئی نیکیوں کو دوبارہ بھی لوٹا سکتا ہے, دوبارہ نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ جو حقوق العباد, جو گالی دینے سے, جو بہتان باندھنے سے, جو پٹائی کرنے سے, بدماشی کرنے سے, کسی کی چادر چار دیواری پامال کرنے سے, اس کا خون بہانے سے جو نیکیاں برباد ہوئی ہیں, یہ تو فیصلہ ہونا ہے رب کی عدالت میں قیامت والے دن, اور ساری نیکیاں وہاں پر چلی جائیں گی ان کے کھاتے میں, اور ان کے گناہ چڑھ جائیں گے اس پر, اور یہ جائے گا جہنم میں. اللہ کے نبی کا سچا فرمان مسلم شریف کی حدیث ہے. دیانتداری سے بتائیں وہاں دوبارہ نیکیاں کرنے کا موقع ہوگا, مل جائے گا موقع کہ پہلی ضائع ہوئی ہے دوبارہ کر لوں, تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا. اور یہ کام ماشاءاللہ ہندو, یہودی, عیسائی, سکھ نہیں, ہم سب کر رہے ہیں, ناراض نہیں ہونا, سب کر رہے ہیں. اس کو عقل مندی سمجھتے, اس کو سیاست سمجھتے, اس کو چلاکی سمجھتے, اس کو کامیاب تاجر قرار دیتے ہیں. تو ٹھنڈے دل سے غور کرنا میری باتوں پر, تھوڑی تھوڑی کڑوی ضرور ہے لیکن آپ کے بھلے کے لیے کی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہمارا کام کیا تھا, ذمہ داری کیا تھی, کرنا کیا چاہیے تھا. ہمیں اپنے جتنی پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں نا, اس سے گھر گنا زیادہ اللہ کی قسم نیکیوں کی حفاظت کی مجھے اور آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے. ہم تو ایک ٹکے کی حفاظت نہیں کرتے, حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے, ہم اس کو تیری لگا کے اس کو 24 گھنٹے جلانے پر کمر بستے ہیں, خود پھونک رہے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے, اور بنے پھرتے ہیں سب سے بڑے عقل مند. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.